شخص صدر اسلام میں بہت مشکل حالات میں تھا، تنگ دستی تھی، گھر والوں نے کہا جاؤ رسول سے کہو، رسول تمہیں کچھ دے۔ جیسے ہی رسول کے پاس گیا، رسول نے گفتگو شروع کر دی، خدا پر توکل کرنا چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ اب یہ سوچتا تھا کہ میں بھی کہنے ہی آیا تھا، رسول نے تو یہ کہہ دیا، واپس چلا گیا۔ پھر مجبوری ہوئی، پھر رسول کے پاس جاؤ، پھر رسول کا، پھر خدا نے، پھر وہی۔ انسان کو خدا پر توکل کرنا چاہیے، خدا جو ہے وہ سب سے بڑا وکیل ہے۔ تو 3 دفعہ اس نے کوشش کی، دیکھا رسول خدا وہی گفتگو، اب رسول سے زیادہ دلوں کے حال کون جانتا تھا، جانے محترم، وہی ہوا۔ 2-3 دفعہ اس نے وہی کیا۔ البتہ بہرحال رسول کے پاس بھی جاتا تو رسول نے بھی وسیلہ ہی بننا تھا اس کے لیے، لیکن رسول خدا اللہ کے انبیاء تربیت کرنے کے لیے ہیں۔ اس نے وہی کیا، توکل کیا، تھوڑا موٹا کام کیا، اور آہستہ 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 اللہ نے اس کے کام میں برکت دی، اور پھر رسول خدا کی خدمت میں آ کر اس نے بیان بھی کیا۔ جو اس پر امید لگاتا ہے دنیا اسے نا امید نہیں کر سکتی، لیکن جو اس پر امید نہ لگائے، خود حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، بنی آدم اگر تم نے وہ کیا کہ جو میری چاہت ہے تو میں ہر وہ چیز تمہاری دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے، تم دنیا پہ مارے مارے پھرو گے اور تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ لیکن ہم اپنی چاہتوں کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی رضایت کے لیے، تھوڑی سی ناراضگی کے لیے بندگی توڑ دیتا ہے انسان۔ جبکہ آپ دیکھیں صدر اسلام میں ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 دن مسلسل نماز پڑھی گئی، بارش کے لیے استغاثہ پڑھا جاتا ہے، بیابان میں جا کے نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، اور پھر بارش ہوتی ہے، باقاعدہ روزہ رکھے آدمی۔ تیسرے دن جب بارش نماز پڑھنے گئے تو ایک بچہ ساتھ تھا، اس میں وہ چھتری لے کے گیا، اور پھر زبردست بارش ہوئی۔ تو جو اولیاء خدا تھے، ولی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ پروردگار نے کہا، پروردگار نے اس ایک بچے کی امید کو پورا کیا ہے۔ یہ بچہ اس ایمان سے گیا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 دن نمازیں پڑھی ہوں اور خدا خالی چھوڑے، بارش آئے گی میں چھتری لے کے جا رہا ہوں۔ جانا ہو تو ہم اس امید سے ہیں، ہم اس رحمت کو اپنی زندگی میں کھولتے ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں رحمت ہوتی خدا، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے ہم اس کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں مانگتے۔ اس ظاہر مطلب ہم دعا، وقت بہرحال محدود ہے، خدا توفیق دے، آلریڈی ہم کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ دعاؤں کے جملوں کو دیکھیں آپ صحیفہ سجادیہ کے، وَاسْمَعْ دُعَائِي إِذَا نَدَیْتُکَ، کہ پروردگار تو سنتا ہے جب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہی ایک جملہ انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ کون سنتا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، مگر وہ جو خالق کائنات ہے، کہ جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، ساری مخلوقیں ہیں، سب بھی اس سے دعا مانگیں تو بھی ایسا نہیں کرتا کہ نہیں میں پہلے اس کی سن لوں یا اس کی سن لوں، نہیں، پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے۔ تو کیا میں واقعی مانگتا ہوں اس کی بارگاہ؟ کیا میں اس کی رحمت کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں؟ کیا میں اس امید سے ہوں؟ نادر شاہ بادشاہ تھا اس زمانے میں، ایرانی بہت بڑا ہوتا تھا، ہندوستان والے اس زمانے میں کہتے ہیں کئی چیزیں ہندوستان والے لے کے گئے، تو یہ بہرحال شجاع تھا، یہ جنگ کے لیے ہندوستان اس نے گیا۔ آخری زندگی میں خیر اس نے بہت ظلم کیے، اپنے ہی بیٹے کی آنکھیں نکالنی تھی اس خوف سے کہ کہیں یہ میرے بعد بادشاہ نہ بن جائے، وہ سلطنت یہی ہے جانے محترم دنیا، لیکن شجاع تھا، جا رہا تھا ہندوستان پہ کہتے ہیں حملہ کرنے، تو ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا ایک بچہ بغل میں قرآن دبائے بھاگتا ہوا تیزی سے جا رہا ہے۔ اس نے بولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا درس قرآن؟ کہا کیا درس سیکھا؟ سورہ فتح کی آیت انا فتحنا، کہ پروردگار ہی جو ہے وہ فتح مبین جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اب اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے بولا کہ اس کا مطلب ہے یہ فعال میرے لیے اچھی ہے، میں جا رہا ہوں جیتوں گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار فتح دیتا ہے۔
تو اس نے اس بچے کو بولا میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. اس نے کہا 1 دینار درہم سونے کا سکہ بچے کو دیا. بچے کو کہا میں نہیں لے رہا. کہا کیوں؟ کہا میں گھر جاؤں گا میری ماں بولے گی کہیں سے چوری کر کے آیا. کہا نہیں اپنی والدہ کو بولنا کہ نادر نے دیا ہے. کہا نہیں میری ماں یقین ہی نہیں کرے گی. کہا کیوں؟ کہا میری ماں بولے گی اگر نادر تمہیں دیتا تو 1 نہیں دیتا پورا کیسا بھر کے دیتا. یعنی اتنا وہ بادشاہ ہے, بادشاہ سکہ تھوڑی دے گا. تو اس نے کہا میں خوش ہوا. اس نے ادھر آؤ اپنی جھولی پھیلاؤ جتنے سکے بھر سکتے ہو لے کے چلے جاؤ. بچے کو بادشاہ پہ امید ہے. بادشاہ پہ امید ہے کہ 1 سے نہیں ہوگا, بھر کے دے گا. اور جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, مالک ہے, خزانے اسی کے ہیں, اس سے ہم لوگ پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں. خزانے محترم یہ جو ہم مانگتے ہیں البتہ وہ بھی ہمیں صحیح طرح مانگنا نہیں آتا, اور جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ملے یہ تو کچھ اور ہے, اور جو اصل خزانے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے. اصل خزانہ اس کی رضا ہے. اگر وہ راضی ہو جائے بس جانے وہ دے پروردگار جس سے تو راضی ہے, تو بہتر جانتا ہے. آپ اپنے بچے کو کیوں روکتے ہیں؟ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ جائے دکان میں, آپ سے کہے یہ چاہیے وہ چاہیے, بولے بیٹا یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ ہے. بچہ چھوٹا ہے, اس کی ذہن چھوٹا ہے, وہ چھوٹی سی چیز اٹھائے گا. آپ بولو نہیں بیٹا یہ اتنی بڑی دکان ہے, چھوٹی سی چیز کیوں اٹھا رہے ہو, بڑی چیز لو. بولا نہیں مجھے چھوٹی چاہیے. میں تمہیں زیادہ دینا چاہتا ہوں. نہیں مجھے یہی چاہیے. اس کا ظرف اتنا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا. دینا وہ باپ بہت چاہ رہا ہے لیکن وہ مانگنے میں طلب ہے. ہماری مثال بھی خدا کی بارگاہ میں ایسی ہے. ہم یہ جو اپنی زندگی کی چیزیں مانگ رہے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. خدا سے وہ مانگے عزیزان محترم جو نہ صرف یہاں کام آئے بلکہ اس لمبے سفر کے لیے کام آئے جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر.